بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی مرتبہ پچھلے سبق میں ہم نے اسم ضمیر شروع کیا تھا، اور اسم ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی نام کی جگہ پر بار بار ایک نام استعمال کرنے کی بجائے اگر وہ لفظ استعمال کیا جائے، مثلا کسی کا نام اکبر، اسلم، زید، اور اس کی جگہ پہ ہمیں وہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بار بار ایک نام کو تکرار کی بجائے، وہ، میں، ہم، آپ، تو، تم، تمہاری، اس کی، ہماری، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار نام استعمال کرنے کی بجائے۔ ایسے لفظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی جمع ضمائر۔ ضمائر کی دو اقسام، منفصل اور متصل۔ منفصل ایسی ضمیر ہے جو پہلے آتی ہے اور یہ بعد میں آتی ہے۔ متصل کا مطلب ہے کوئی چیز جڑی، وہ بعد میں اور وہ اسم سے پہلے۔ اسی طرح اس کی تھوڑا سا منفصل کی ہم اس کو تین حصوں میں، تین گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک غائب ہوتے ہیں، ایک حاضر ہے، اور ایک متکلم۔ تین گروپ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو باہر ہے، ہم سے غائب ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو ہم سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو میں اور ہم ہے۔ غائب میں منفصل کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جو پہلے آتی ہے ضمیر، اس میں مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ اسی طرح مذکر مؤنث اور متکلم مذکر مؤنث کی ایک ہی ضمیر ہے۔ اس میں ہوا وہ مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، یا ایک مذکر وہ، ہما دو مذکر، دو مؤنث وہ باہر کی طرف، میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ غائب ہیں۔ اور ہننا وہ سب مؤنث۔ حاضر کے لیے انتا، انتما اور انتم۔ انتا مذکر ایک، آپ میں سے کوئی، انتما آپ میں سے دو کوئی، انتم آپ سب۔ انتی یہ انتا، انتی ایک مؤنث، انتما ایک ہی لفظ ہے، یہ دو مؤنث حاضر، اور انتنا یعنی وہ حاضر سب مؤنث۔ متکلم کے لیے آنا میں ایک، نحنو ہم دو، اور نحنو ہم سب۔ یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے، ہوا، ہم، انتا، انتم، آنا، نحنو، یہ 5-6 لفظ جو ہے نا بہت استعمال ہوئے ہیں۔ یہ مؤنث کے جو ہیں یہ کچھ کم ہیں۔ انتنا آپ سورۃ ممتحنہ میں جو خواتین عورتوں کے جو احکامات ہیں ان میں ہے، اور ہما بھی اکثر جگہوں پہ ہے۔ ہوا کی مثال هو الحی القیوم، هو الرحمن الرحیم، هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح ہما ہے، ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو نمازوں سے غافل ہیں۔ اسی طرح سورۃ مومنون میں ہے، ہم الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ہم الذین ہم فی لغو معرضون۔ تو اس میں ہم بھی بہت ہے، آپ کو جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ہم بہت نظر آئے گا، ہوا نظر آئے گا، انتا خیر الراحمین، انتا خیر الغافرین، انتم بھی بہت نظر آئے گا۔
اسی طرح انتی مؤنث کے لیے آنا رسول اللہ، نحنو بھی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے نحنو مسلمون، لوگوں کے بارے میں نحنو مسلمون، مسلمون. تو یہ ضمیر. اب ہیں متصل. ویسے تو وہ ملتی جلتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اگر یہ پہلے یاد ہو جائیں، ایک دفعہ آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں تو یہ جلدی میں یہ آسانی ہو جائے گی. ادروائز وہ اس کی ضمیریں ہو ملتی جلتی ہیں، ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. کچھ لفظ وہی ہیں، صرف یہاں دو کا فرق ہے. انتا کی جگہ کا، انتما کی بجائے کما، اور انتم کی بجائے کنتم. انتی کی بجائے کی، انتما کی بجائے کما، اور یہ کننا. اور آنا میں یا اور نحنو میں نا. ہما. اب ہو مذکر کے لیے، ہا مؤنث کے لیے. اب ہم عام طور پر پڑھتے ہیں ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکر. حضرت عائشہ کے بارے میں بات کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اسی طرح یہ ہم جو ہے مذکر کے لیے، ہننا مؤنث کے لیے. کا ربو کا، آپ کا رب. ربو کی، اس عورت کا رب. کما دو کے لیے. کنتم بہت جگہوں پہ ہے. کننا بھی اکثر نظر آئے گا. یا میں کے لیے، نا ہم کے لیے. ربی میرا رب. تی پہ نقط نہیں آئے گے؟ تی کہاں سر؟ ادھر دو نقط آئیں گے. کاف ہے یہ سر، کاف ہے، تے نہیں ہے سر، کاف ہے. یہ کاف ہے، اس کو میں ایسے، یہ کاف ہے. تو ربو کا، ربو کی. یہ ایک کے لیے میں، ربی اور ربنا. تو یہ جو ہے نا، یہ اس لیے میں نے ابھی بتا دی ہیں. یہ اگلی دفعہ پھر اس کو لفظوں کے ساتھ جوڑیں گے. جیسے ابھی میں نے جیسے علیکم تھا، اب یہاں پہ کما کم، کنتم نہیں، کم ہے. یا علیکم کم ہے، وہ انتم ہے، یہ کم ہے. کما کم علیکم یہ بتا دیا، ربوں کا بتا دیا، ہم ہو گیا. تو یہ اگلی دفعہ اس کو دوسرے لفظوں کے ساتھ جوڑیں گے، کیونکہ یہ ہیں متصل. ان سے پہلے کوئی لفظ آئے گا، یہ میں ڈیش اس لیے لگا رہا ہوں کہ ان سے پہلے کوئی لفظ، کوئی اسم آئے گا، یہ ایسے نہیں پکاری جائیں گی. یہ آپ کو یہ سب پہلے نظر آئیں گی اور بالکل الگ نظر آئیں گی. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ یہ تو بار بار جو ہے نا یہ ریپیٹ کریں گے تو یہ کچھ یاد ہوں گی، لیکن ان کو پہلے ہم تھوڑا سا یہ کر لیں. یہ ابھی اس کے بارے میں اور کوئی بات ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی، کیونکہ میں اب یہ پھر باقی ٹائم جو ہے نا یہ صورت جو ہے نا وہ کرنے چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا پہلے بھی ہم نے اذا پڑھا ہے. حاسدن اذا حسد، غاسقن اذا وقب. اذا کا مطلب ہے جب. آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اذا آئے گا. اذا دکت الارض دکن دکا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اسی طرح سورۃ تکویر ہے جس میں اذا الشمس کوورت، واذا النجوم قدرت، واذا الجبال سیرت. اذا اسی طرح دوسری صورت جو اس کے بعد آتی ہے سورۃ انفطار، واذا السماء انفطرت. واذا کا مطلب یہ ہے جب. جا کا مطلب ویسے ہم اردو میں تو کہتے ہیں جا چلا گیا، لیکن عربی میں ہے آ جانا، آ گئی. اور اس کا الٹ ہے ذہبا. ذہبا کا مطلب ہے
چلا گیا وہ. ذہابن مصدر ہے اور ذہابا اس کا ماضی ہے. اذا جاء جب آ گئی نصر اللہ. اب نصر اللہ، اب دیکھیں اس سے پہلے الف لام نہیں لگا ہوا، اس کے آخر میں اللہ کے نیچے زیر ہے، جر ہے، یہ مرکب اضافی ہے. اللہ کی مدد مرکب اضافی میں تھا کا کے کی کوئی نسبت یا ملکیت. اذا جاء نصر اللہ جب آ گئی اللہ کی مدد، اور وہ عطف فتح، اور فتح آ گئی. اس کا مطلب ہے جب اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد اور فتح مکہ، اس سے مراد فتح مکہ ہے. جب فتح مکہ ہو گئی ہے، مطلب آ گئی ہے کا مطلب ہے ہو گئی ہے، تو کیا کریں؟ اور رایتا، اور آپ دیکھ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا. یہ پوری صورت، اس کا میں شان نزول بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں. ورایت الناس، اور آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ناس نہیں دیکھ رہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک یہاں بات الناس الگ ہے. ورایت الناس، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی کہا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں. یدخلون فعل مضارع ہے، یدخلون جمع کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے. یدخلون، اگر یہ تدخلون ہوتا تو پھر حاضر کا صیغہ ہو جاتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی میں حرف جار، دین اللہ مرکب اضافی، اللہ کے دین میں، اسی طرح جر لگی ہوئی ہے، الف لام پہلے نہیں ہے. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. افواجا، فوج کی جمع ہے افواجا. فوج یہ ایسے لشکر نہیں ہے یا کوئی لڑائی والا نہیں ہے، یہ ہے گروہ در گروہ، گروپس میں. ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اللہ کے دین میں شامل ہونے کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، وہ داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، فی دین اللہ ہے، اللہ کے دین نے. افواجا، افواجا یہ زبر کی وجہ سے نصب میں ہے. فسبح، جب یہ کام ہو چکا ہے، یعنی اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے، فتح مکہ بھی ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گروہوں میں، گروپس میں اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ فسبح، پس آپ پاکی بیان کریں. سبحا، اس کو میں تھوڑا سبحا کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا. اب یہی ترجمے میں یہی لکھا ہوا ہے، کیا پاکی بیان کریں؟ اللہ کی کیا پاکی بیان کرنی ہے؟ اللہ کی پاکی یہ ہوتی ہے، سبحا کا مطلب یہ ہے کسی نقص یا عیب سے اس کو پاک کرنا، یا اس کی پاکی بیان کرنا. یعنی اللہ کی پاکی یہ ہے کہ وہ کسی نقص اور کسی عیب سے وہ پاک ہے. ترجمہ صرف یہی لکھا ہوتا ہے کہ تو پاکی بیان کر. کیا بیان کر؟ وہ نہیں سمجھ، کسی نقص یا عیب سے پاکی بیان کرنا. سبح، فسبح، دوسری بات کون سی؟ کس چیز کے ساتھ؟ ایک تو پاکی بیان کر عیب اور نقص سے اللہ کی، حمد تعریف بیان کریں، بے حمدے کا، اس کی تعریف کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کی. اب ہم نے یہاں ہم نے کاف زبر کا لکھا تھا، جو ضمیر ہے، جس کا یہ حاضر کی ضمیر ہے، مذکر کی ضمیر ہے. رب کا، فسبح، تو پاکی بیان کر، آپ پاکی بیان کریں اللہ کی تعریف کے ساتھ. بے حرف جار ہے، رب کا، اپنے رب کی،
یعنی تیرے رب کا مطلب ہے اپنے رب کی، اور حرف عطف اور استغفرہ یہ ہے غفرا سے، غفرا کا مطلب ہے معاف کرنا۔ اب یہاں اس سے پہلے اگر الف سین تے لگ جائے، یہ ایک مصدر ایسا بن جاتا ہے جس کی معنی ہو جاتے ہیں معافی مانگنا۔ غفرا کا مطلب ہے معاف کرنا، اور جب یہ لگ جائیں، یہ 3 حرف لگ جائیں الف سے 3، تو مصدر کا وہ کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے، باب چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوگا وَاسْتَغْفِرْہُ، اور معافی طلب کریں، معافی مانگ، کس سے؟ ہو، اس سے۔ ہو پھر ضمیر ہے جو میں نے پہلے وہ ابھی ہو اور مؤنث کے لیے ہا لکھی تھی۔ وَاسْتَغْفِرْہُ، اس سے معافی مانگیں۔ اِنَّہُ، بے شک وہ، یہ 2 لفظ ہیں، اِنَّ اور ہو، یہ 2 لفظ ہیں۔ اِنَّہُ، بے شک وہ، اِنَّ اس کی تاکید کے لیے، بے شک وہ، کانا ہے، توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس کو روانی سے ذرا دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں گروہ در گروہ، فسبح، تو آپ پاکی بیان کریں اللہ کی تعریف کے ساتھ، اپنے اللہ کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیں، معافی طلب کریں۔ انہو، بے شک، کانا ہے، یہاں کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے، ماضی کا یہ ہے، کانا یکونو سے، کانا، کنتا، یکونو، یہ سب ایک ہی کانا سے ہی نکلیں۔ کننا، کانا ہے، یہاں تھا ہوتا ہے لیکن یہاں ہے، وہ ہے توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس کی شارح نزول یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری الوداعی خطاب ہے، الوداعی صورت ہے، اس کے بعد کوئی مکمل صورت نہیں آئی، اور یہ حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، ایام تشریق یعنی 10، 11، 12، 13 جو مینا میں دن گزرتے ہیں، ایام تشریق کے دوران درمیان میں کہیں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی ایک یوم عرفہ کے دن، عرفات کے دن جو ایک آیت نازل ہوئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو وہ آیت جو ہے وہ یوم عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں، یعنی 9 ذی الحج کو، اور یہ ایام تشریق میں 11، 12، 13 میں سے کسی دن یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الوداعی خطاب ہے، جس میں انہوں نے کہا، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ کام ہو چکا ہے، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کیا کریں؟ ہم نے فتح بھی دے دی، اللہ کی مدد بھی آ گئی، دین مکمل بھی ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، اب جو کچھ آپ کے ذمہ کام تھا وہ ہو گیا، اب آپ یہ کام کریں کہ اللہ کی پاکی بیان کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہیں کہ اس صورت کے آنے کے بعد، یعنی پورے 3 مہینے، ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، 3 مہینے بنتے ہیں پورے 12 ربیع الاول تک۔ تو ان 3 مہینوں میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجدے میں اور رکوع میں انہوں نے یہ تسبیح بیان کرنا شروع کر دی تھی، جس میں تھا سبحانک اللہم، سبحانہ، میں اگر غلطی کر جاؤں تو سبحانکا، ایک دو ہیں، سبحانکا ربنا وبحمدکا اللہم اغفر لی، اللہم
मग़फ़िर ली, सुबहानका, जी जी, दो जगह पे दो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ये पढ़ी है, दो तफासीर में। एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये तस्वीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू में और सजदे में इस सूरत के आने के बाद इस तस्बीह को करते थे, पढ़ते थे, सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। दूसरी जगह पे लिखा हुआ है यहाँ दरमियान में अल्लाहुम्मा, सुबहानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। तो ये उनकी, इससे क्या मतलब है कि आप देखें इसमें दो बातें हैं, सुबहानका फसब्बे का, जो क्या किया, फसब्बे सुबहानका शुरू कर दिया, व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अस्तग़फ़िर शुरू कर दिया। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बन गया था। दो जगहों पे लिखा हुआ है। अब इसमें यह है कि दोनों पढ़ लेनी चाहिए, कभी सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली पढ़ लें, और कभी पढ़ लें सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, क्योंकि दो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ है। हो सकता है दोनों बातें भी ठीक हों, और हो सकता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अल्लाहुम्मा भी पढ़ लेते हों और कभी रब्बना, ये अल्लाहुम्मा के बगैर ये भी पढ़ लेते हों। और ये हमें याद कर लेनी चाहिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, रकू और सजदे में। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी 3 महीनों में ये मामूल, यानी उस हुक्म की अल्लाह ताला। मानी क्या हुए सुबहानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाह, सुबहानका, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, वही जो नक्स और ऐब से, अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, रब्बना, फिर ए मेरे रब, व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ़ के साथ, का तेरी, का तेरी, का लफ्ज़ आएगा ए या अल्लाह, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मग़फ़िर ली, मुझे माफ़ कर दे। ये छोटी ये जो है या जो है ये मुझे माफ़ कर दे। आप अरब में जो लफ्ज़ बोलते थे अल्लाह के बारे में, ए अल्लाह, वो था अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, अल्लाह के साथ हुम्मा जोड़ के अल्लाहुम्मा बोलते थे। ए मेरे रब, ए अल्लाह, ए अल्लाह, रब नहीं, ए अल्लाह कहते थे। अच्छा, रब्बना जो है वो कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप जितनी अहादीस देखेंगे सब में अल्लाहुम्मा है, रब्बना नहीं है। सब अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्ताह ली अब्वाब रहमतिका, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर जनाज़े में अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना, उसमें अल्लाहुम्मा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वजबुरनी वरफ़ानी वाहदिनी वाफ़िनी वरज़ुक़नी। लेकिन कुरान की जितनी दुआएं हैं आपको नज़र आएंगी उसमें रब्बना है, अल्लाहुम्मा नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि वो अल्लाह को अल्लाहुम्मा कहते थे। तो इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मोस्टली दुआएं, रब्बना भी कहीं होगा, लेकिन मोस्टली सब दुआएं जो है ना वो अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। तो इसीलिए यहाँ 2 लफ्ज़ आ जाते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना। अल्लाहुम्मा उस वक्त का रिवाज था, वहाँ दस्तूर था, अल्लाहुम्मा कहते थे, और रब्बना कुरान का एक असलूब है कि रब्बना, ये कुरान में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, लेकिन इसी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक उन्होंने अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार कहा है। वहाँ रब्बना का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ का उस वक्त का असलूब अल्लाहुम्मा कहना था, कुरान का है रब्बना। तो ये इसमें जो रब्बना तो ये इसकी मुख्तसर सी ये है। वैसे तो और इसके बारे में अगर कोई इसको इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। बस इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जो हम मुत्तसिल जो ज़मायर पढ़ेंगे, जैसे ये यहाँ पे आई है मुत्तसिल, यहाँ पे आई है मुत्तसिल, ये भी मुत्तसिल है, काफ ज़बर का,
یہ بھی تیرے کے لیے کاف ہے، یا بھی متصل ہے، یہ متصل ضمائر پڑھیں گے تو اور معنی بہتر سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک